تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. آج کی یہ تعزیتی و تہنیتی قرارداد مرحوم ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب کے حوالے سے میرے طرف سے بھی تہنیتی قرارداد جمع کرائی گئی تھی ہاؤس میں، اور جناب سناز صاحب کی طرف سے بھی، اور باقی یہ مشترکہ قرارداد ہے تمام ہاؤس کی طرف سے. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب کو ان کے شاندار قومی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب یقیناً ایک سیاسی کارکن کے طور پر، جب ہم پہلی مرتبہ میٹرک سے کے بعد ہم نے سائنس کالج میں داخلہ لیا، اس وقت سے ہم نے انہیں دیکھا اور نزدیک سے بھی انہیں دیکھا. مرحوم ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب 1 فروری 1945 کو باغ میں پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈاؤ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری لیتے ہیں، اور اس زمانے میں 1966 اور 67 کے بعد جب قوم پرست سیاست کا ایک بڑا جذبہ تھا، نیشنل عوامی پارٹی بھی تھی، اس وقت بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور باقی جو تنظیمیں تھیں وہ بنی. BSO اور PSO کے پہلے چیئرمین رہے. بعد میں 1970 کے انتخابات میں وہ کلات 1 وہ سیٹ تھی قومی اسمبلی کی، ان سے وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے. وہ سب سے کم عمر قومی اسمبلی کے ممبر تھے. وہ نیشنل عوامی پارٹی، پھر بعد میں نیشنل پارٹی کے وہ پریزیڈنٹ رہے. اس سے پہلے بلوچستان نیشنل موومنٹ سے وابستہ رہے، اور اب ان کی جو پارٹی تھی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی تھی. جناب اسپیکر، ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب سے زیادہ قربت ہمیں ایک سیاسی کارکن کے طور پر اس وقت بنی جب پاکستان آپریس نیشن موومنٹ بنی تھی پونم کے نام سے. اس کے دوران جب جلسے جلوس ہوا کرتے تھے مختلف علاقوں میں، خوزدار، کلات، نوشکی، مستونگ، چمن، لورالائی، کوئٹہ میں، زوب میں، باقی علاقوں میں جب پونم کی جلسے ہوتے تھے تو ان سے اس وقت بہت نزدیک کا رابطہ رہا. ان کی تقاریر ہم سنتے رہے. ان کی تقاریر یقیناً جو جس جذباتی انداز میں وہ اپنی قوم، اپنے وہ سرزمین کی وہ بات کرتے تھے، وہ یقیناً ان کا ایک نرالا انداز تھا. ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب ایک نچلے طبقے کے سیاسی کارکن تھے. انہوں نے سیاست ایک عبادت کے طور پہ کیا، اور تمام ان سیاسی کارکنوں کے لیے جو جس پارٹی میں بھی ہو، ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب ایک مشعل راہ ہے. اور ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب یقیناً جب وہ 1970 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری یہاں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بڑے اعلیٰ پائے کی لیڈرشپ ہے. خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید جیسے اعلیٰ پائے کی شخصیت جنہوں نے 32 سال جیل میں گزارے تھے، اس کے بعد وہ اس اسمبلی کے پہلے رکن منتخب ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ نواب خیر بشمری، سردار عطا اللہ مینگل اور میر غوث بخش بزنجو، اس پائے کے وہ سیاستدانوں کے ساتھ وہ ایک شاگرد کے طور پر وہ ساتھ رہے. یقیناً
زیر صاحب تھوڑا مختصر ڈاکٹر عبداللہ بلوچ صاحب کارروائی بعد کافی میں لمبی۔ محکوم اقوام کی جو تحریک تھے اس کے بے روح رواں تھے، اور جس طرح ہمارے دوست نے کہا کہ اب زمانہ ایک کہت و رجال کی طرف جا رہی ہے، ان جیسے شخصیات اب ہم میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر عبداللہ بلوچ صاحب اس کے اعلیٰ پائے کہ ہمارے بہت بڑے استاد اور ہمارے پارٹی کے سینئر ڈپٹی چیئرمین جو تاریخ اور فلسفہ کے بہت بڑے استاد تھے، عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب کی رحلت ہوتی ہے، سائیں کمال خان شیرانی جیسے اعلیٰ پائے شخصیت کی رحلت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پارٹی کے شہید ملی شہید عثمان خان کاکڑ کی شہادت کا ایک المناک واقعہ ہوتا ہے۔ تو ان جیسے لوگوں کی جو ایک سیاسی کارکن بھی ہے، ایک سیاسی رہنما بھی ہے، ان کی کمی دن بدن یقیناً ہمیں محسوس ہوگی۔ تو میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے اور اپنی جانب سے مرحوم ڈاکٹر عبداللہ بلوچ کو ان کے شاندار خدمات پر، قومی خدمات پر، سیاسی جمہوری خدمات پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔